4 بیٹے ایک باپ کی موت۔ کہانی کی تفصیل جانیں اسی ویڈیو میں۔ ایک گاؤں تھا، اس گاؤں میں ایک آدمی رہتا تھا۔ وہ آدمی دل لگا کر اپنا کام کاج کرتا تھا۔ وہ کسی بھی بات میں نہ پڑتا، نہ کسی کی بات دوسرے کو بتاتا، نہ دوسرے کی بات تیسرے کو بتاتا۔ وہ صرف اپنے کام سے کام رکھتا تھا اور گاؤں کے لوگوں کو اس کی یہ بات بے حد پسند تھی۔ دھیرے دھیرے وقت گزرتا چلا گیا، اسے کاروبار میں کامیابی حاصل ہوئی۔ اس کا اچھا خاصا گاؤں میں گھر بن گیا۔ گھر بننے کے بعد اس کی شادی ہو گئی۔ گاؤں میں اس کا اچھا خاصا نظام چلنے لگ گیا۔ دھیرے دھیرے اس کی عمر بڑھتی جا رہی تھی۔ خدا نے اسے 4 بیٹوں سے نوازا۔ وہ بہت خوش ہو گیا، خدا کا شکر ادا کرنے لگ گیا کہ اب کسی بھی چیز کی کمی نہ آ رہی۔ واحد اولاد کی کمی تھی جس کو خدا نے پورا کر دیا۔ آہستہ آہستہ اس نے اپنا کاروبار اپنے 4 بیٹوں کو سکھا دیا۔ سب ہنسی خوشی مل جل کر گاؤں میں رہ رہے تھے۔ وہ گاؤں کے معزز ترین آدمی تھے، اس وجہ سے ان کے خاندان کی پورے گاؤں میں عزت تھی۔ گاؤں کے لوگ انہیں عزت اور احترام کی نظروں سے دیکھتے تھے۔ کوئی بھی ان کے سامنے بد اخلاقی نہ کرتا۔ پھر ایسا ہوا کہ ان کی زندگی ہی اتھل پتھل گئی۔ ان کا سارا گودام جل کے راکھ ہو گیا، جس میں ان کا سارا کاروبار کا سامان اور کاروبار کے ضروری اور اہم ترین کاغذ پڑے ہوئے تھے۔ سب جل کے برباد ہو گئے۔ اسی گودام میں ان کا پیسہ بھی جل گیا، یعنی کہ وہ بالکل ہی تباہ و برباد ہو گئے۔ وہ بہت پریشان ہو چکے تھے۔ ان کی زندگی اتھل پتھل ہو چکی تھی۔ ان کے پاس 2 وقت کا کھانا بھی نہیں تھا کھانے کو۔ گاؤں کے تمام لوگ اس بات سے انجان، کیونکہ وہ بھی گاؤں والوں کو اپنے گھر کی حقیقت نہیں بتاتے تھے، کیونکہ وہ اس بات سے بخوبی واقف تھے کہ اگر گاؤں والوں کو ہماری حقیقت کا پتہ لگ گیا تو ان کے نظروں میں ہماری ساری زندگی کی بنی بنائی عزت مٹی میں مل جائے گی۔ ان کا باپ صبح سویرے گھر سے نکلتا اور ایک کنویں کے پاس جا کے بیٹھ جاتا۔ اس کنویں کے اندر بالٹی ڈالتا، پانی بھرتا اور پانی کو پیتا۔ ایسا وہ مسلسل کرتا رہتا۔ پہلے تو اس کے 4 بیٹوں نے اس بات پر غور نہ کیا، کیونکہ اس وقت ان کے حالات بہت ہی بہتر تھے، تو وہ سمجھتے تھے کہ شاید ابا جان ایسے دل بہلانے باہر کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تب 4 بیٹوں نے باپ کا پیچھا کیا کہ ہمارا باپ کہاں جاتا ہے اتنی دیر۔ تو وہ 4 بیٹے 6 سے 7 دن لگاتار اپنے باپ کا پیچھا کرتے رہے، تو ان کا باپ صبح سویرے اٹھ کر اس کنویں کے پاس جا کے بیٹھ جاتا، کنویں کا پانی پیتا۔ کچھ دیر گزرتی، وہاں پہ ہنستا مسکراتا اور گھر کو واپس لوٹ آتا۔ سب بیٹے حیران اور پریشان کہ ابا جی کیا کرنے جاتے ہیں اس کنویں کے پاس، اور وہاں پہ جاتے ہی ان کی ساری پریشانی ختم ہو جاتی ہے، وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ تب بیٹوں نے اس راز سے پردہ فاش کرنے کی تیاری شروع کر دی۔
وہ صبح سویرے اس کنویں کے پاس پہنچ گئے۔ کنویں میں دیکھا تو اس میں سوائے پانی کے انہیں کچھ نہ دکھائی دیا۔ تب ان چاروں کے دل اور دماغ میں یہ بات آئی کہ ہمارا باپ ایسے تو اپنا وقت برباد کرنے یہاں پر نہیں آتا، کچھ ہوگا تو اس وجہ سے ہمارا باپ یہاں پر آتا تھا۔ تب چاروں بیٹوں نے باپ سے دریافت کیا اس بارے میں، مگر اس کے باپ نے انہیں کچھ بھی نہ بتایا۔ ہر بات جو اس کنویں سے جڑی ہوتی اسے بدل دیتا۔ تب اس کے چاروں بیٹے بہت پریشان ہو گئے کہ ہمارا باپ ہم سے آخر کیا چھپا رہا ہے۔ تب انہوں نے باپ سے پیار و محبت کی بجائے غصے سے دریافت کیا، گالم گلوچ نکال کر، کہ شاید اس کنویں میں کوئی ایسی چیز پڑی ہے کہ وہ پھر ہماری زندگی بہتر کر دے۔ مگر ان چاروں بیٹوں نے اپنی لاکھ کوشش کر لی، پر اس کے باپ نے کچھ نہ بتایا۔ تو ان بیٹوں نے اپنے باپ کو جان سے مار ڈالا، اور گاؤں میں ڈر کی وجہ سے کہ اگر گاؤں والوں کو پتہ لگا کہ ہم نے اپنے باپ کی خود جان لی ہے تو وہ ہمیں زندہ نہیں چھوڑیں گے، تو انہوں نے رونے کا ڈرامہ کیا اور اپنے باپ کی میت کو اپنے کاندھوں پہ اٹھا کر گئے اور جا کر دفنا آئے۔ تب گاؤں کے تمام لوگ ان کے پاس کھڑے تھے، افسوس کر رہے تھے۔ پھر کچھ دن گزرے، سب کچھ پہلے کی طرح واپس سے ہو گیا، مگر ان کے حالات بد سے بھی بدتر ہوتے چلے جا رہے تھے۔ تب وہ سارے بھائی اس کنویں کی طرف دوبارہ گئے تو اس کنویں پہ چاروں طرف سانپ ہی سانپ تھے۔ وہ بھائی سانپوں کو دیکھ کے ڈر کے گھر میں اندر چلے آئے، تو وہ سانپ بھی ان کا پیچھا کرتے کرتے اسی گھر میں آ پہنچے اور ان کو ڈس لیا۔ تو یوں وہ چاروں بیٹے اور ان کا خاندان سب حرام کی موت مر گیا۔ سونے کی لالچ میں وہ سونا جو کبھی اس کنویں میں تھا ہی نہیں، بس ان کا باپ اس کنویں کے پاس جاتا، کنویں کا پانی پیتا، خدا کی نعمت کا شکر ادا کرتا اور خوش ہو جاتا تھا، اور خدا سے دل ہی دل دعا کرتا تھا کہ ہمارے حالات پھر سے سدھار دے۔ مگر بیٹوں کی غلط فہمی نے سب کچھ برباد کر ڈالا۔